ببرکتی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد واصحاب سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وصل علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا شفیع المذنبین الصلاۃ والسلام علیک یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا رحمتا للعالمین یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجہک المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر تمام تعریفیں اس وحدہ لا شریک کے لیے جس نے ہم سب کو اشرف المخلوقات انسان بنایا۔ درود و سلام احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات و برکات پر جن کے وسیلہ جلیلہ سے یہ کائنات عالم عرض وجود میں آئی اور ہم کو قسم قسم کے انعامات سے نوازا گیا۔ اللہ رب العزت کا کروڑہا شکر ہے جس رب ذوالجلال نے ہم سب کو ایمان اور اسلام کی دولت سے مالا مال فرمایا۔ بارگاہ لم یزل اور لا یزال میں حضور رحمت عالم جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے توسل سے عرض کرتے ہیں کہ اللہ سب کے ایمان اور اسلام کی سلامتی عطا فرمائے اور اسی ایمان اور اسلام پر ہم سب کا خاتمہ فرمائے۔ گزشتہ جمعۃ المبارک پر چند باتیں عرض کی تھی۔ اللہ رب العزت ہم سب کو دین اسلام کی محبت عطا فرمائے اور اللہ رب العزت ہم کو اس بارگاہ کی حاضری نصیب فرمائے۔ اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، فرمایا اللہ کے لیے لوگوں پر اس کے گھر کا حج کرنا فرض ہے۔ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، جو طاقت رکھتا ہے، جس کو اللہ نے توفیق عطا فرمائی ہے۔ اور آگے فرمایا وَمَنْ كَفَرَ، اور جس نے استطاعت ہونے کے باوجود، طاقت ہونے کے باوجود انکار کیا تو اللہ تعالی جہان والوں سے غنی ہے، یعنی بے نیاز ہے۔ استطاعت صرف مالی استطاعت نہیں ہے، استطاعت سے مراد ہے کہ بدنی اس کے پاس طاقت ہو، اس کو صحت ہو، وہ اتنا سفر کر سکتا ہو۔ تو فرمایا زندگی میں ایک بار حج کرنا اس پر فرض ہے، اور جس نے ظاہری مال ہونے کے ساتھ صحت بھی ہے، اس کے باوجود وہ اس گھر کا طواف اور حج کی شہادت حاصل نہیں کر سکا، تو حضور فرماتے وہ یہودی ہو کر مرے
نصرانی ہو کر مرے ہمیں اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اور جس خوش نصیب کو اللہ دونوں توفیق عطا فرمائے، دونوں استطاعت دے، مال کی طاقت بھی، جان کی طاقت بھی، صحت کی طاقت بھی، ذات راہ بھی اس کے پاس موجود ہو، تو پھر وہ خوش نصیب جب گھر سے ارادہ کر کے چلتا ہے، سنتے نہیں ہو سارے، سنتے بڑے خیالی پہلے پہنچ گئے ہوتے، توجہ، ظاہری مال اور جسمانی طاقت صحت ہے اس کے پاس، پھر وہ اس کے گھر کے ارادہ رکھتا ہے، ابھی راستے میں پہنچا، اجل آ گئی، جناب اسرائیل تشریف لے آئے، انہوں نے نہیں سنا جس نے ٹائم ہوسی اس سے نہیں تھی، تو سب بولو سبحان اللہ۔ جناب اسرائیل تشریف لے آئے اور سفر میں تھا، پایہ تکمیل تک نہ پہنچا، اس کی زندگی کا خاتمہ ہو گیا۔ حضور فرماتے ہیں صبح قیامت تک اللہ اس کے نامہ اعمال میں حج کا ثواب عطا فرماتا رہتا۔ اور پھر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر مہر لگاتے ہوئے حضور کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا ایک بندہ عمرہ کر رہا تھا، دوران طواف وہ گرا اور گرنے کی وجہ سے اسے چوٹ لگی ہے، اسے موت واقع ہو گئی ہے۔ حضور ہم نے اپنی آنکھوں سے اسے دیکھا ہے، طواف جاری تھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے متعلق کیا ہے؟ آقا فرماتے ہیں یہ جو دو چادریں ہیں احرام کی باقی ہوئی ہیں، فرمائی سے غسل دیا جائے اور انہی دو چادروں میں لپیٹ کر دفن کیا جائے۔ فرمایا جب قیامت کے دن میدان عرفات میں حشر برپا ہوگا، وہاں جب اٹھایا جائے گا، اس کی زبان پر لبیک کی صدا ہوگی، اس کی زبان پر لبیک اللہم لبیک کی صدا ہوگی۔ اور جس حالت میں بندہ زندگی گزارتا ہے اسی حالت میں اس کی موت واقع ہوگی، اور جس کیفیت میں وہ دنیا سے جائے گا اسی کیفیت میں دنیا سے اٹھایا جائے۔ حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ ہے، حضور مینا کے دن حضور تشریف فرما ہے، دو صحابی رسول حاضر ہوئے، ایک انصار صحابی تھے، انصاری تھے، اور ایک ثقفی تھے۔ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو کر جب بیٹھے نا تو وہ کچھ پوچھنے کے لیے آئے تھے، کچھ سیکھنے کے لیے آئے تھے، علم کی جستجو رکھتے تھے۔ آپ کی توجہ کا مرکز حضور کے فرمان کی طرف ہونی چاہیے، ایک تو عقیدہ درست ہوگا، دوسرا ایمان تازہ ہوگا۔ پوچھنے کے لیے حاضر ہوئے، حضور تشریف فرما تھے، اب ان کے دل کی بات ہے، زبان پر نہیں آئی، دل کے اندر ہے، ابھی ارادہ ہے پوچھنے کا۔ محبوب کریم نے خود اپنے نبی مبارک کو حرکت دی۔ آقا فرماتے ہیں اگر تم چاہو میں بتا دوں کیا پوچھنے آئے ہو۔ اب صحابی تھے نا، عقیدہ دیکھو اور حضور کے ساتھ عشق دیکھو۔ یہ نہیں کہا کہ یہ تو جانتے ہی کچھ بھی نہیں ہے، صحابی تھے، بادق تھے، بامراد تھے، حضور کے علم کا فیض ملا تھا۔ عرض کی حضور اگر خود بتا دیں گے تو پھر تو بڑی بات ہے۔ آقا نے پھر فرمایا اگر تم سوال کرنا چاہو تو کرو، وگرنہ ہم خود بتا دیں کہ تم کیا پوچھنے آئے ہو۔ جو ثقفی تھے نا، انہیں انصار صحابی سے عرض کیا چلو تم کوئی سوال کرو۔ وہ حضور کی بارگاہ میں انصاری صحابی عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا
میں نے تو کوئی سوال نہیں کرنا، آپ میرے من کی بات جانتے ہو، میرے سوال کو آپ جانتے ہو۔ حضور ارشاد خود فرماؤ، جواب خود ارشاد فرماؤ۔ میرے کریم لجپال نبی نے فرمایا تمہارا یہ پوچھنے کا یہ ارادہ تھا کہ جب تم گھر سے حج کے ارادے کے لیے نکلتے ہو اللہ ایک ایک قدم پر کتنا ثواب عطا فرماتا ہے۔ پھر تمہارا یہ ارادہ ہے طواف کرنے پر اللہ کتنا اجر عطا فرماتا ہے، صفا و مروہ کی سعی کرنے پر اللہ کتنا اجر عطا فرماتا ہے، طواف وداع کرنے پر اللہ کتنا اجر عطا فرماتا ہے، قربانی دینے پر اللہ کتنا اجر عطا فرماتا ہے، خلق کروانے پر اللہ کتنا اجر عطا فرماتا ہے۔ وہ تو سامنے بیٹھ کر عرض کرتے ہیں اللہ کی قسم یا رسول اللہ ہمارے سوال یہی تھے جن کا بغیر بتائے آپ نے جواب دیا ہے۔ اور میں آپ سے ایک اور سوال کرنا چاہوں گا، ہمارے لوگوں کی دین کی طرف توجہ نہیں ہوتی نا، تو اس لیے عقیدے پر جناب لوگ وار کرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ توجہ، یہ حج ہے کیا؟ رب تو عبادت سے پاک ہے، وہ تو اپنی عبادت کرواتا ہے، وہ کسی کی عبادت نہیں کرتا، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، ساری کائنات اس کی محتاج ہے۔ لیکن سارا حج دیکھا جائے، سارے حج میں جو جو عبادات کی جاتی ہے یہ بندوں کی اللہ یاد کروا رہا ہے، بندوں کی یاد تازہ کروا رہا ہے۔ توجہ کرنا، وقت مختصر ہے، میں ایک حدیث شاید مکمل نہ کر سکوں۔ حضور تاجدار کائنات نے فرمایا جب تم پیادل سفر کر کے حج کے ارادے سے گھر سے نکلتے ہو، وہاں بات حضور نے مکہ والوں کی ہے، محروم نہ میں ہوں نہ آپ ہیں۔ اس وقت جو بات کی حضور نے فرمایا جو مکہ سے نکلے اونٹنی پر سوار ہو کر آئے، فرمایا جو اونٹنی ایک قدم اٹھاتی ہے پھر دوسرا رکھتی ہے، فرمایا اس کے ایک قدم اٹھانے پر اللہ ایک نیکی عطا فرماتا ہے، دوسرا قدم رکھنے پر اللہ گناہ معاف فرماتا ہے۔ پھر سرکار نے فرمایا جب تم طواف کرتے ہو اور طواف کرنے کے بعد مقام ابراہیم ہے کیا؟ وہاں ایک اللہ کے بندے کے قدم لگے ہیں، وہ پتھر ہے، رب کہتا ہے پتھر، لیکن جہاں کہیں سے بھی آیا ہے یہاں دو نفل پایا، میں جو مرضی کر مان یا نہ ماننا، میں اتھے آ کے تیرا سر جھکا سا تے جھک گیا سا، وہ اتھے میرے بندے دے قدم لگے نا۔ فرمایا طواف کرنے کے بعد 2 رکعت پڑھتے ہو، فرمایا اس پر اللہ کتنا اجر عطا کرتا ہے۔ حضور فرماتے جناب اسماعیل کی اولاد میں سے جن کی نسل در نسل پیغمبر آئے ہیں، فرمایا جناب اسماعیل کی اولاد میں سے ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب اللہ عطا کرتا ہے، اور پھر مقام ابراہیم کے بعد نفل پڑھنے کے بعد فرمایا صفا مروہ کی سعی کرتے ہو، یہ دونوں بھی اللہ عبادت ہے۔ یا اللہ اتنے دوڑ لگیے تے لوگ کلا کر دینا تے تو اتنے دوڑا لوانا ہے، اللہ کہتا ہے دوڑا، لیکن ایک میری بندی میری خاطر نہیں، بیٹے کی پانی کی پیاس کی شدت کی وجہ سے دوڑی تھی، مجھے عذاب پسند آ گئی، صبح قیامت تک لوگوں کو یہاں دوڑاتا رہوں گا، نامہ اعمال میں ثواب عطا کرتا رہوں گا۔ اتنے تساں آئے اتنے بولنے کو ہی نہ تساں تیرے سوچا میں پہ جانے ہو ماں سوچ باشو لے ہو، پتہ نہیں گل کیا ہے۔ پھر اللہ اس سعی طواف صفا مروہ میں دوڑنے پر کتنا اجر عطا کرتا ہے۔ آقا فرماتے ہیں رب ذوالجلال 70 غلام آزاد کرنے کا ثواب عطا کرتا ہے، اور پھر کیا کرتے
بادشاہی کے، پھر خلق کرواتے ہو، بال مڑواتے ہو، سر پر اس طرح پھرواتے ہو. فرمایا اس پر اللہ کتنا اجر کے دیتا ہے. فرمایا ایک ایک بال جو تمہارے سر سے گر رہا ہوتا ہے اللہ تمہیں نیکیاں عطا فرما رہا تھا اور گناہ مٹا رہا ہوتا ہے. پھر کیا کرتے ہو؟ پھر قربانی کا جانور جو پہلے بیچ دیا جاتا ہے، تمہاری طرف سے قربانی کا جانور ذبح کیا جاتا ہے، پھر الگ کروا کر تم کپڑے پہنتے ہو. آقا فرماتے ہیں جو تم نے جانور قربانی کا دیا ہے، فرمایا یہ اللہ کے ہاں بینک بیلنس ہو جاتا ہے، ذخیرہ ہو جاتا ہے، جمع ہو جاتا ہے. اور اس قربانی کا اجر کیا عطا فرمائے گا؟ فرمایا جب ماں تے تسا غریب بندے قیامت کے دن حشر کے میدان وچ جانا گے، رب کہے گا او جانور قربانی کے چلا جا، میرے بندے کو سوار کر کے حشر میں لے آنا. پھر توجہ کرنا، حضور فرماتے پھر تم مینا میں جب پہنچتے ہو، مزدلفہ میں پہنچتے ہو، عرفات میں پہنچتے ہو، شام کا وقت ہوتا ہے، رب ذوالجلال فرشتوں کے سامنے فخر کرتے ہوئے فرماتا ہے فرشتوں دیکھا ہے کوئی کہیں سے آیا ہے، کوئی کہیں سے آیا ہے، لباس ایک ہے، ایک ہی سب میں کھڑے ہو کے محمود و عیاض نہ بندہ رہا نہ بندہ نواز. اگر اجتماعی حج کے اجتماع کو دیکھا جائے تو ایک پیغام مسلمانوں کے لیے یہ ہے، مسلمانوں یکجا ہو جاؤ. اگر تم ایک لباس پہن کر یہاں نسلیں ختم ہو جاتی ہیں، برادریاں ختم ہو جاتی ہیں، قبائل ختم ہو جاتی ہیں، اپنی پہچان ختم ہو جاتی ہے، ایک ہی پہچان ہے، چٹا لباس پہنا ہے. فرمایا اگر تم اسی طور پر سارے متفق ہو جاؤ تم سے بڑا غالب کوئی نہیں ہو سکتا ہے. توجہ جی، وہاں بیٹھے ہوتے ہیں لوگ، اللہ فرشتوں کے سامنے فخر کرتے ہوئے فرماتا ہے، بات ختم کرنے لگا ہوں. فرمایا فرشتوں دیکھو غبار جسم پر پڑی ہے، دھول پڑی ہے، سر ننگے ہیں، دو کپڑوں میں ملبوس ہے، اور یہ دیکھو یہاں کوئی پہچان نہیں رہی ہے. جگہ دیکھو چٹا لباس نظر آتا ہے، جگہ دیکھو سر نظر آتے ہیں، سارے یکجا ہیں، کوئی کوٹھی بنگلہ، کوئی شمیانہ، کوئی تمبو کچھ نہیں ہے، اس طرح پڑے ہوئے ہیں. پھر اللہ فرماتا فرشتوں اتنا پیسہ لگا کر اتنا یہ سفر کر کے یہاں میدان عرفات میں جمع ہوئے کیوں آئے ہیں؟ سوال تو ہے نا، کیوں آئے ہیں؟ فرشتے عرض کرتے بار الہ ہمیں جو سمجھ آئی ہے وہ یہ ہے، یہ ساری تیری رضا کے طالب بیٹھے ہیں، تیری جنت کے طلبگار بیٹھے ہیں، تیری خوشنودی کے طلبگار بیٹھے ہیں، تجھے راضی کرنے کے لیے آئے ہیں. اللہ کہتے ہیں اچھا فرشتوں یہ بات ہے تو پھر سنو، گواہ ہو جاؤ، جو جو آیا ہے میں نے اسے بھی معاف کیا ہے، جو جو سفارش کرتا جائے گا اسے بھی معاف کرتا جاؤں گا. جو جو آیا ہے سفارش کر رہا ہے، ندا دے رہا ہے، مجھ سے بخشش مانگ رہا ہے، فرمایا انہیں خوشخبری دو. گل آخری مکیے سادہ حج اللہ کرے او حج نصیب کرے جڑا حاجی کر دینا. سادہ حج تے ایئرپورٹ پر ہی رہنا ہے نا، آنے ہون صاف ہوئی جائیں ٹھیاں نویں منڈو سیری شروع کر ساں، پہلے چاہیے تے فلانے نہ بننا کب ساں تے دوسرے نہ رستہ دکساں. سادہ حج ہے، لیکن سنو جی جب حاجی مکمل کرتا ہے، طواف وداع کرتا ہے، واپسی کا ارادہ کرتا ہے، ایک فرشتہ آتا ہے، ان کے دو شانوں کے درمیان کندھے پر ہاتھ رکھ کے کہتا ہے میں اپنی زبان سے کل باساں لیکن ٹھنڈ پہنی چاہیے جاہید ہے. تو جو آخنے نا ہون ایتے کندھے درمیان ویچا ہاتھ رکھی دا فرشتہ
فیصلہ ہویا اے مبارک ہو بھئی تے جا اللہ پچھلے معاف کری چھوڑے نا آئندہ دھیان رکھیا کیا کہتے ہیں آئندہ دھیان رکھنا ہے اللہ نے پچھلے معاف کر دیے ہیں اور جس نے آج کوئی حفاظت کر دی ہے میرے محبوب کریم نے فرمایا قیامت تک اور قیامت کے دن آج جس کی سفارش کرتا جائے گا میں رب بخشتا جاؤں گا اللہ رب العزت تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے توسل سے مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کی توفیق نصیب فرمائے